السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ملک کے معاشی حالات کے متعلق ہے۔ ایک طرف سیاسی گہما گہمی میں تیزی آ رہی ہے اور دوسری طرف معاشی صورتحال روزانہ کی بنیاد پر کبھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور کبھی اس میں خرابی کا تاثر ملتا ہے۔ ڈالر جو کہ گزشتہ ایک ماہ سے اس کی قیمت کم ہو رہی تھی اور روپیہ جو آپ دیکھتے ہیں چینلز اور اخبارات میں کہا جا رہا تھا کہ روپے کی قدر تگڑی ہو رہی ہے، لیکن کل اچانک ڈالر نے ایک بار پھر وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کوئی کشتی ہو رہی ہو تو کہتے ہیں جی پہلوان نے توبی پٹکا ماریا، تو ڈالر نے بھی ایک توبی پٹکا مارا ہے اور اس کی قدر میں جو ہے وہ 3 روپے سے کچھ زیادہ اچانک اضافہ ہو گیا۔ ڈالر کے اس توبی پٹکے سے ملک کے معاشی حالات پہ گہرا اثر پڑا اور ظاہر ہے اس سے ہمارے قرضوں میں بھی اضافہ ہوا اور جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی، اس کو بھی تھوڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور دوسری صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ڈالر کی جس طرح قیمت کم ہوئی اور پھر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں، اس کے جو اثرات ہیں قیمتیں کم ہونے کے وہ عوام تک پہنچ سکے۔ اعلان تو انہوں نے کر دیا اور اس سلسلے میں کچھ کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ پہ حکومت کا زور ہے کہ وہ وہاں کرایوں میں کمی ہو سکے۔ اب تازہ ترین صورتحال کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ڈالر نے جو یہ کروٹ لی ہے، جس سے میں نے بتایا کہ ڈالر کا یہ توبی پٹکا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک اب حکومت اسے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ غیر ملکی قرضے ادا کرنے کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں یہ جو چڑھائی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اب حکومت اس بارے میں کیا اقدامات کرتی ہے اس پہ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، 1-2 روز میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان اتنے قرضوں میں جکڑ چکا ہے، اس کے اوپر قرضوں کا اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ اسے ہر ماہ جو رقم ادا کرنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ملکی معیشت جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ آپ اسے سادہ الفاظ میں اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے نظام کو لے کے چلیں کہ اگر آپ نے کوئی بازار سے انسٹالمنٹ پہ قسطوں پہ کوئی چیز لے رکھی ہے یا کسی سے قرضہ لے رکھا ہے اور وہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ آپ اس کو دینے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ گھر کی کوئی چیز اسے سیل کیا جائے۔ آپ کے پاس اگر کوئی موٹر کار ہے، قرضے کے حساب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی گھر میں زیورات پڑے ہیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ان کو فروخت کیا جائے۔ اور کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ انہوں نے قرضہ لینے والوں نے سارا کچھ اپنے گھر کا بیچ دیا، لیکن قرضہ پھر وہیں کا وہیں پڑا رہا ہے اور لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا وہ کسی دوسرے شہر منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن جو
اگر آپ نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوا تو پھر آپ کہیں بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا شناختی کارڈ، آپ کا پاسپورٹ، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس، سب کچھ ایک ایسی چیز ہے جس سے حکومت آپ کے پاس یا قرضہ لینے والے بینک جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اگر گھر کی یہ صورتحال ہو کہ آپ نے قرضہ لیا ہے اور وہ نہیں دیا جا رہا، تو آپ کسی اور سے یا پھر قرضہ لیں گے اس قرضے کو اتارنے کے لیے، پھر اس کی طرف اس کا قرضہ اتارنے کے لیے کوئی اور اقدامات کریں گے، اور جب آپ کے وسائل نہیں ہوں گے، آپ کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہوگا، آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے، تو پھر یہ آپ کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ اسی طرح پاکستان نے جو قرضے لے رکھے ہیں، اور وہ کوئی آج نہیں لیے، جیسے حکومتیں ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں کہ یہ تو پچھلی حکومت نے لیا تھا، اس سے اگلی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے یہ پچھلی نے لیا تھا۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہ قرضے مسلسل لیے جا رہے ہیں اور ان پہ سود ادا کیا جا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اتنے وسائل نہیں کہ وہ قرضے اتار سکیں۔ اس کے لیے جیسے گھر کی چیزیں فروخت کی جاتی ہیں یا گروی رکھوا دی جاتی ہیں، اس کے لیے اب حکومت نے جو پالیسی بنا رکھی ہے اس کے مطابق اب اپنی جو املاک ہیں ان کو یا فروخت کیا جا رہا ہے یا ان کو گروی رکھا جا رہا ہے۔ اس میں پی آئی اے کی نجکاری بھی شامل ہے۔ پی آئی اے کی جو املاک ہیں بیرون ممالک، ان کو بھی لیز پہ دیا جا رہا ہے یا ان کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سٹیل مل کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکولوں کے اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں، وہاں بھی حکومت یہ اسکول پرائیویٹ اداروں کو دینے کی پالیسی بنا رہی ہے۔ اب یقینی طور پہ جب یہ پرائیویٹ ہوں گے تو جہاں آپ سالانہ 1000 1200 1500 فیس دے کے پڑھ رہے ہیں، وہاں صرف غریب ہی نہیں، وہاں ہر طبقے کے لوگ ان سکولوں میں پڑھتے ہیں، تو پھر ان کی فیسیں بڑھ جائیں گی۔ وہ جن کے کاروبار ہیں یا جن کی مالی حالت جو ہے وہ اچھی ہے وہ تو فیسیں ادا کر دیں گے، لیکن جو عام آدمی ہے وہ یہ فیسیں ادا نہیں کر سکے گا۔ پہلے ہی ایک اندازے کے مطابق کروڑوں کی تعداد میں جو بچے ہیں وہ پڑھائی سے محروم ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے پیسے بھی نہیں دے سکتے کہ وہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ سکیں، ان کے وسائل ہی نہیں ہیں۔ اور جب یہ پرائیویٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ سوچیں کہ صورتحال کیا ہوگی، اس سے مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے وسائل جو ہیں، یہاں جو ملیں، کارخانے، انڈسٹری جو ہے وہ اس میں اتنی سخت نہیں کہ وہ ملکی معیشت کو سنبھال سکے۔ اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ کہیں ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں رہے۔ یہ کبھی بہت اوپر چلے جاتے ہیں، سٹاک مارکیٹ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے۔ جب اوپر جاتی ہے تو بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ اسی دن جب مارکیٹ بند ہونی ہوتی ہے تو ایک دم سے زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت صرف قرضے لینے پہ ہی زور نہ رکھے۔ ہماری ایک ٹیم مراکش گئی تھی، وہاں آئی ایم ایف سے قرضے کی دوسری قسط کے بارے میں بھی بات چیت ہونی تھی۔ ان کی طرف سے ابھی کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، اس لیے ہم اس پہ کوئی
رائے نہیں دے سکتے کہ ہم اپنی طرف سے آپ کو کہیں کہ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، کوئی مبالغہ رائے کریں۔ جب ان کا اعلامیہ آئے گا پھر ہم اس پہ بات آپ سے کریں گے کہ کن شرائط پہ ہمیں قرضے کی دوسری قسط جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو اس لیے حکومت کوئی ایسی پالیسی اپنائے جس کے دور رس نتائج ہو، جس سے عوام پریشانی سے نکل سکیں اور ملکی معیشت جو ہے، ہماری جو انڈسٹری ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ملک کے اپنے وسائل نہیں ہوں گے، ہم قرضے لیتے رہیں گے، اپنے جو قومی املاک ہیں ان کو بیچتے رہیں گے، اور یہ ایک سانے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ حکومت اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرے گی، اور اب جو حکومت ہے وہ انہوں نے تو کوئی پارلیمنٹ سے بل پاس نہیں کروانا، نہ ہی ان کو کوئی ممبران کی ضرورت ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے۔ انہوں نے خود سے فیصلہ لینا ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے ایسے فیصلے کریں جس سے ملکی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، اور ہم اپنے گھر کی چیزیں بیچنے سے اپنے ملک کی معیشت کو کھڑا نہ کریں۔ گھر کی چیزوں کو بیچ کر جو ملکی معیشت کھڑی کی جائے گی، اس کے دیر پا مثبت نتائج نہیں ہوں گے۔ کل کو ہم پھر سود اتارنے کے لیے کچھ اور بیچیں گے۔ یہاں تک تو بات پہنچ چکی ہے کہ ہم نے اپنے ایئرپورٹس، جو سڑکیں ہیں، موٹر وے ہے، ان کو گروی رکھوایا ہوا ہے۔ اب بات اس سے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے حکومت کو کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے ملک کی معیشت بہتر ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔